یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے امتحانی وقفہ. یہ امتحان ہے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اگر حقائق بالکل مبرہن کر دیے جائیں تو امتحان نہیں رہتا. امتحان تو تبھی رہتا ہے کہ جب کہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہوں. اگر پردے ہیں تو امتحان ہے. جب پردے آخرت میں اٹھ جائیں گے اب امتحان کا ہے. اب تو ابو جہل جو ہے وہ سب سے بڑا مومن بن جائے گا. جیسے کہ فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ تو جب تک پردہ پڑا رہے تبھی تک جو ہے امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی کتابوں میں بھی، اب یہ ذرا بات آپ کو عجیب سی لگے گی لیکن اس پر غور کیجئے، ایسی گنجائشیں چھوڑتا ہے اپنی وحی میں بھی کہ اگر کسی کے اندر کجی ہے، زیغ ہے، وہ گمراہی ہی کا طالب ہے تو اسے بھی کہیں پر اپنی اس بات کے لیے کوئی سہارا مل جائے. یہ بات بہت غیر معمولی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس پر غور کیجئے کہ قرآن مجید نے جو اپنی شان بیان کی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا، پھر بہی آ رہا ہے بار بار اس قرآن کے ذریعے سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. ہاں، اللہ تعالیٰ ہدایت وہ گمراہ نہیں کرتا مگر صرف ان کو جو پری کوالیفائی کیے ہوئے ہو کہ ان کے دلوں میں زیغ ہے، کجی ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ عہد کیے ہوئے جو ہے انہیں توڑتے ہیں. یہ جن کے اندر صفات ہیں ان کو گمراہ کرتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی ایسی جگہیں محسوس ہوتی ہیں. مثلا اب ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. یہ بھی ہمارے ہاں ایک گروہ کا، اور خاص طور پر اس گروہ کا جس کا میں نام لے رہا ہوں بار بار، ان کے ہاں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہلاک کیا گیا وہ ان کے صلب سے نہیں تھا. اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ وہ ربیب تھا، یعنی اس بیوی کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد تھی. جب یہ ان کے حوالہ عقد میں آئی حضرت نوح کے تو وہ ساتھ آ گیا ہے، ورنہ نبی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ایک تصور ہے جس کو قائم کرنے کے لیے یہ سارا فلسفہ گھڑا گیا ہے. اسی طریقے سے اسی طرز فکر نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا وہ جو جہنمی ہے اور جو کافر تھا، بلکہ وہ تو چچا تھا. آزر چچا تھا، باپ نہیں تھا. قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص طور پر آزر کا نام لے کر واضح کیا ہے کہ وہ چچا نہیں باپ تھا. قرآن مجید اس حقیقت کو لانا چاہتا ہے کہ یہ نسلی رشتے اہمیت کے حامل نہیں ہیں. ایک جلیل القدر پیغمبر کا باپ کافر ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے. ایک جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا مشرک ہو سکتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے وہ غرق ہو سکتا ہے کافروں کے ساتھ. قرآن مجید تو ادھر لانا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ سورہ ہود میں اس بیٹے کے بارے میں الفاظ ایک آ گئے، انہ عمل غیر صالح. اب اس کا ترجمہ جو ہے صحیح وہ تو یہ ہے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، غیر صالح اعمال ہیں. لیکن الفاظ کی ترکیب میں گنجائش ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہے ہی مجسم عمل غیر صالح، اور اس سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے اس نقطۂ نظر کو کہ یا تو وہ ولد الزنا تھا، یا تو وہ ایک رائے جو ہے جو دی گئی ہے وہ یہ کہ خیانت کی نوح کی بیوی نے، اور وہ خیانت تھی در حقیقت زنا کی خیانت، اور اس سے جو بیٹا ہوا وہ در حقیقت ان کا بیٹا تھا ہی نہیں. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. الفاظ کی حد تک اس کجی کے لیے بھی وہاں گنجائش موجود ہے. کوئی شخص اگر اس کے اندر جیسے مکھی کے اندر گندگی کی طلب ہے، گندگی کے پر بیٹھتی ہے، تو اسی طریقے سے کسی میں کجی ہے تو کجی کے لیے گنجائش ان الفاظ کے اندر پیدا کر دی گئی. یہ میں ایک اہم اصول کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے لیے میں اب قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس فلسفے کو جو چیز کے بالکل مبرہن کر کے لاتی ہے قرآن مجید میں، یہ 8ویں پارے کی ابتدائی آیات میں ہے. سورہ انعام کی آیات نمبر 112-113 فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ
وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ اسی طرح ہم تمام نبیوں کے دشمن بناتے رہے ہیں شیاطین انس اور شیاطین جن کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوب کر رہے ہیں کہ ہر نبی ہر رسول کے لیے دشمن ہم نے کھڑے کیے، شیاطین انس اور شیاطین جن، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے ملمہ والے قول جو ہے ایک دوسرے کو وحی کرتے رہتے ہیں، اور اگر تیرا رب چاہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلوہ تو وہ ہرگز یہ نہ کر سکتے۔ یعنی انبیاء کے لیے جو مخالف قوتیں میدان میں آتی ہیں یہ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہے۔ ابو جہل یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ابو لہب یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، ولید ابن مغیرہ یہ مخالفت نہیں کر سکتا تھا، اسی طریقے سے پتھراؤ نہیں ہو سکتا تھا طائف میں۔ یہ سب کچھ ہے اذن رب کے بغیر نہیں ہو رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا، اس کی قدرت ہے، وہ ان سب کو روک دیتا، لیکن یہ حکمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ جب تک وہ مقابلے میں قوت موجود نہ ہو وہ امتحانی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ کیسے معلوم ہوگا کہ کس میں حق کی طلب ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں صبر کا مادہ ہے اور کس میں نہیں ہے، کس میں استقامت ہے اور کس میں نہیں ہے، کس کی فطرت جو ہے وہ کس درجے کج ہو چکی ہے اور کس کی فطرت جو ہے وہ کتنی اپنی اصل صلاحیت کے اوپر برقرار ہے۔ یہ ساری شفٹنگ، یہ ساری چھانٹی جو کرنی ہے، یہ چھانٹی جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ایک امتحانی فضا برقرار رہے۔ اور امتحان کیسے ہوگا اگر خیر ہی خیر ہو اور شر اس کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں موجود نہ ہو؟ تو یہ جو کشمکش خیر و شر ہے یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس حکمت تکوینی اور حکمت تخلیق کا ایک جز ہے۔ یہ اس لیے میں اگلی آیت میں آئے گی اصل بات، پہلے اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے ان کو اور جو افترا بازی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِمْ، اب یہ لفظ صغب وہی آ گیا ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ چکا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ وہی مادہ ہے، اسی سے یہ لفظ آیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے اندر کی کجی اور خباثت ظاہر ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو ان کی خباثت کیسے ظاہر ہوگی؟ اگر یہ کشمکش خیر و باطل، خیر و شر اور کشمکش حق و باطل نہ ہو تو نہ اہل ایمان میں سے کون کس درجے کا ہے، کس پائے کی استقامت ہے، کتنا اس میں صبر ہے، کتنی مثابرت ہے، نہ اس کا ظہور ہوگا، اور کس میں کتنا کتنا خبث جو ہے بھرا ہوا ہے، کس کے اندر کتنی کتنی گندگی ہے، کتنا بغض ہے، یہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے اسی لیے چھوٹ دی ہے، کھلی دی ہے، بلکہ ہم خود کھڑا کر دیتے ہیں الجنوں اور انسانوں میں سے دشمنی کرنے والوں کو، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے۔ جیسے میگنیٹ ہوتا ہے، وہ میگنیٹ آپ نے رکھا، وہ لوہ چون جو ہے وہ سارا اس کی طرف کھینچ آیا۔ تو یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہے، وہ ادھر مائل ہوتے چلے جائیں، وہ یکجا ہو جائیں، وہ ادھر سمٹ جائیں، وہ ایک گروہ کی شکل میں نمایاں ہو جائیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اس پر مطمئن ہو جائیں، راضی ہو جائیں، پھر جو کمائی انہیں کرنی ہے کریں، جو خباثتیں انہیں کمانی ہے کمائیں، جو بھی برائیاں انہیں اپنے نامہ اعمال میں درج کرانی ہے کرائیں۔ یہ ہے وہ حکمت تبلیغ، یہ ہے وہ حکمت تخلیق جس کے تحت اللہ تعالی کجی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر کوئی اس کے لیے سامان، اس کے داعی، اس کی طرف دعوت دینے والے، اس کی طرف میلان پیدا کرنے والے، اس کی طرف رجحان پیدا کرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر برقرار رکھتا ہے۔ یہ اس کی اس حکمت ابتلا کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں اب وہاں جو الفاظ آئے انہ عمل غیر صالح، اس کے اندر ایک امکان پیدا ہوگا جس کے دل میں کجی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر ہے صحابہ کرام ازواج مطہرات کو متہم کرنے کے لیے
اور پھر خاص طور پر یہ کہ والد یا والدہ یا دادا دادی یہ نہیں ہو سکتے کوئی کافر اور مشرک، اس لیے کہ ابو طالب کو تو انہیں ابو الائمہ بنانا ہے، کیسے مان لیں کہ وہ مومن نہیں ہوئے؟ وہ تو ابو الائمہ ہیں، اماموں کے باپ، اماموں کے جد امجد، لہذا انہیں یہ سارا جو ہے فلسفہ گھڑنا پڑا ہے اپنے اعتقادات کے لیے، ان کے ثبوت کے لیے، اور اس کے لیے انہوں نے ان مختلف مقامات کے اوپر جو بھی لفظی گنجائشیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا۔